پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر مختلف ظاہر سیاسی جماعتیں ہیں، مختلف گروپس ہیں، مختلف طبقے ہوتے ہیں جو سیاست کے اندر ملک کی ترقی کے لیے یہ مختلف چیزوں کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی بدقسمتی شروع ہو گئی جو 2011 سے آنورڈ کہ جب ایک نئی پارٹی جو ہے وہ اللہ جانے کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ وہ پارٹی پاکستان کے ترقی اور خوشحالی کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ کام کرتی رہی. وہ ہم نے 2014 کے اندر جب وہ دھرنے شروع ہوئے اس سے آپ نے دیکھا سی پیک کا جو پروگرام تھا، ہمارا جو پروجیکٹ تھا وہ ایک سال لیٹ ہوا. اور اب جو ہے وہ جب یہ حکومت میں تھے تو تب ان کا فون نہ کوئی اٹھاتا تھا نہ ان کو فون کرتا تھا. تو اتنی محنت کے بعد پاکستان میں سالوں بعد ایک بہت بڑی کانفرنس جس میں 12 جو ممالک کے وفود ہیں ان کے ساتھ ان کا میڈیا، ان کے ساتھ ان کے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری ایڈوانس ٹیمز پہنچ گئی ہیں. بہت جو ہیں وہ ان کی آمد شروع ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے ساتھ کے ساتھ. وہاں پر جو ایک ایسی جماعت جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، نئی بات نہیں ہے، میرے کہنے کی بات نہیں ہے، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے صرف اس ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے. وہ آپ نے سنا نا ایک بڑا وہ ان کا پیٹ اللہ جانے گانا ہے کہ جملہ ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کپتان ہے وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. اس وقت وہ کپتان جو ہے وہ پاکستان کی جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. اس وقت وہ کپتان جو ہے وہ پاکستان کی جو عالمی تنہائی ہے اس کو ختم کرنے کی کوششوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. اس وقت وہ کپتان جو ہے مہنگائی جو کم ہو رہی ہے اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. اور اپنی جماعت کو، جس کو وہ ایک سیاسی جماعت کہتا ہے، جو میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور مجھے الحمدللہ وہ ہمیشہ سچ ثابت کرتے ہیں کہ جو میں کہتی ہوں وہ غلط نہیں ہوتا، وہ درست ہوتا ہے. اور اب جب جو ہے وہ ایس سی او ہونے جا رہی ہے، جب یہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، ایک طرف بھارتی وزیر خارجہ کو جو ہے وہ اپنے احتجاج میں بلانا اور ان کو جو ہے اس ایجنڈے کو سپورٹ کرنے کے لیے کہنا، اور اب جو ہے وہ جب یہ انہوں نے پچھلی دفعہ یلغار کیا اسلام آباد کے اوپر تو تاجر جو ہے وہ کورٹ میں گئے اور انہوں نے وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ہائی کورٹ کو جو ہے ان کو بھی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہے. بائی دا وے میں نے دیکھا کہ شاید سپریم کورٹس، ہائی کورٹس، تعلیمی ادارے سب بند ہو رہے ہیں 2 دن کے لیے، بیکاز ہم سب ایز اے نیشن اس کانفرنس کو، اس جو ایک ایجنڈا ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ایس سی او تک جو ہے وہ کوئی بھی احتجاج اسلام آباد میں نہیں ہوگا. لیکن اب یہ نامعلوم جگہ سے جو ہے آج کل ایک یہ جو جماعت ہے یہ بہت سارے نامعلوم کام کر رہی ہے، وہ میں آتی ہوں اس کے اوپر آپ کے ساتھ. اب یہ نامعلوم جگہ سے جو ہے وہ احتجاج کی کال آئی ہے، اور اس کال میں جو ہے وہ اب یہ ایگزیکٹلی 15 اور 16 جو اس کانفرنس کے ڈیز ہیں اس کے اندر یہ پلان کیا گیا ہے کہ اسلام آباد پہ یلغار کرنی ہے. تو یہ بات تو، اور یہ دوبارہ جو احتجاجوں کی سیریل ہے یہ دوبارہ شروع کی جا رہی ہے. لیکن پنجاب تو الحمدللہ اس نے ہمیشہ یہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی وجہ سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ ان دس سارا فساد کا پروگرام. اور کل بھی پرسوں شاید غالباً ملتان میں کہ کہاں انہوں نے جو ہے وہ جلوس نکالا تھا. اللہ کے فضل سے ایک لڑکی جو پھر بھاگتی ہوئی پولیس کو دیکھے جیسے بھاگی وہ آپ سب نے دیکھا ہے، اور 10 عدد لڑکے تھے وہ نکلے اس پورے احتجاج کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. اور لوگ جو ہے وہ پنجاب میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں. لاہور جلسے کا حال بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا تھا، لاہور جلسے کا حال کیا ہوا تھا، اور پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر بھی شامل نہیں تھے. لیکن اب جو ہے وہ سیکٹری اطلاعات جو اس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں سیکٹری اطلاعات بنے ہوئے پارٹی کے، وہ خود یا تو جو ہے وہ گرینری کے اندر کسی کھیتوں کھلیانوں کسی فارم ہاؤس کے اوپر سے وہ ورک فرام ہوم کرتا ہے، اور کل جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے اسلام آباد پہ ایک اور یلغار کرنا ہے. خود کسی نے باہر نہیں نکلنا، خود جو ہے ہمیں خطرہ بڑھا ہے. اور خطرہ کس سے ہے؟ اپنے آپ سے. وہ میں آپ کو بھی آگے جا کے بتاتی ہوں. اور جو ہے وہ کبھی تہ خانے میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی کھیت کھلیان میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے بس پاکستان کے نوجوانوں انقلاب لے آؤ، پر ہم نے ہمارے پہ نہ رہنا، ہم نے باہر نہیں نکلنا. تو یہ وہ انقلاب ہے جو وہ لانا چاہتے ہیں. ان کو اتنی ہمت ہے نا تو آئیں،
اپنا احتجاج خدا کے لیڈ کریں اور اس دفعہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. پاکستان کے خلاف یہ جو اعلان جنگ ہے، میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ کل تحریک فساد نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، پاکستان کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات، اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. اور اس اعلان جنگ کا جواب پھر جیسے جنگ کے اندر دینا چاہیے وہی ہوگا. اس کانفرنس سے صرف 2 طبقے جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، یا وہ ایسے عناصر جو پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، جیسے کراچی میں ایک واقعہ ہوا جس بی ایل اے نے جس کی ذمہ داری بھی قبول کی، وہ اس جو ہے کانفرنس کو جو ہے وہ سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، یا پھر دوسری یہ طریق فساد ہے. اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے نہ ایجنڈے میں کوئی فرق ہے، نہ ان کے جو ہے وہ طریقہ کار میں کوئی فرق ہے، اور نہ ان کے جو ہے وہ جو یہ ایم ہے اس میں کوئی فرق ہے. تو ان کے ساتھ ویسے ہی جو ہے وہ سلوک ہوگا جیسا ایسے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے.